بہت خون ریزی ہو جانے کے بعد ایک امن معاہدہ ہوتا ہے، اس کے باوجود دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج جاری ہے. ایک فریق کہہ رہا ہے کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکا، مذاکرات بھی ناکام رہے. تو کیا ہوا ہے فیصل صاحب؟ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے، کچھ اور ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے جس امن کو تلاش کیا جا رہا ہے پارا چنار میں وہ مل نہیں رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بڑا افسوسناک واقعہ آج پیش آیا دوبارہ. کل لوگوں کو یہ امید تھی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا جی معاہدے کے بعد. میں بھی 50-50 تھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا. میں نے کل میڈیا سے بات کی اور میں نے کہا کہ میں دعا گو ہوں، کیونکہ جو مجھے انفارمیشن تھی اس میں جو ہے وہ چیزیں ہو رہی تھی، لیکن میں اتنا ہوپ فل مطلب کہیں یا نہ کہیں جو بھی ہے کہ لیکن وہ 100% وہ نہیں تھا کہ یہ چیز ایسی ہوئی. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی انٹرو میں بات کی کہ آپ نے کچھ پروگرام کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ کرے، اس سے پہلے ہی پروگرام ہوئے. بھائی یہاں تک نوبت پہنچی کیسے؟ جی ہم نے یہاں تک اتنی ڈھیل دے کر، جو پہلے زمین کا تنازع تھا، آج وہاں پر لوکل لوگ میرے ذاتی خیال کے مطابق ان کی وہاں پر جو کہتے ہیں منوپلی کہیں یا ان کی جو ریٹ ہے وہ نہیں ہے. وہاں پر بہت سے ایسے ایلیمنٹس آ گئے ہیں جو وہ لوگ بھی اس میں خوارج جو چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن نہ ہو. TTP کہیں، داعش کہیں، باقی چیزیں کہیں، وہ وہاں پر جو ہے وہ آ گئے ہیں. جیسے آپ نے بھی انٹرو میں بنکرز کی بات کی. کیوں بنکر جو ہے اتنی اجازت ملی کہ وہاں پر 700+ بنکرز بن چکے ہیں. معمولی بات نہیں، کہنا آسان ہے، یہ ہو گئے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے حکومت کہاں تھی؟ حکومت کیوں ان چیزوں کو اس وقت تک نہیں روک رہی تھی؟ پھر دیکھیں جب میں نے جب وہ کیا کہ جی میں اپنی جب آپ کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں سر، آپ کو معلوم ہوگا کیوں نہیں روک رہی تھی حکومت؟ 700 سے زیادہ بنکرز بن گئے وہاں پر، کیوں نہیں روک رہی تھی حکومت؟ دیکھیں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ حکومت، صوبائی حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر ان کا کوئی ایشو مطلب ہے کہ کوئی سیریسنس ہی نہیں ہے. آپ کرم کو چھوڑ دیں، باقی صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. ایک دن بھی کبھی انہوں نے کوئی صوبائی اسمبلی میں اپنی کابینہ میں کوئی اجلاس کیا ہو؟ تو یہ ڈی خان جاتے، بنو جاتے، کوہاڑ جاتے، وہاں پر اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کرتے. کسی بھی سیاسی جماعت کو بھی آن بورڈ لیے؟ میں نے جب APC کی تو مجھ پہ کہے جی آپ کی APC کر. بھئی آپ لوگ اتنے نااہل اور نالائق ہو، آج تک آپ نے کسی سے رابطہ ہی نہیں کیا. صوبہ کوئی بھی ہو سر، حکومت جس کی بھی ہو، وہ کیوں اپنے صوبے میں دہشت گردی کو فروغ دیں گے سر؟ دیکھیں بیچ میں ایک ایشو ہوا تھا جس میں CM صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے گھر پہ بلایا تھا کہ آپ آئیں، آفس بلایا تھا. اور ہم اگر نہ چاہتے جو بھی کہیں، ہم گئے. کل لوگ ہم پہ یہ انگلیں نہ اٹھائیں کہ آپ امن کے لیے نہیں گئے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس گئے. اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں، آپ جا کر صوبے میں امن قائم کریں. یو آر دی چیف سیکرٹری آف دی پروونس. جب ہم نے APC بلائی، کہتے کیوں بلا رہے ہیں؟ تو میرے بھائی تم اگر نہیں کرو چیز، تم اگر تمہاری نالائکی ہے، نااہلی ہے، تمہیں کام نہیں کرو، تمہیں بتا رہے ہیں کہ کام تم نے کرنا ہے. تو -1 پارٹی، ساری پارٹیاں ہوئی تھیں، صرف یہ لوگ نہیں آئے ہوئے تھے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں، یہ تو ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں. اگر آپ اسی وقت جب برائی کی جڑ کو نہ پکڑتے، اس کو نہ پھیلاتے، تو آج یہاں پر نوبت نہ آتی. آج آپ دیکھیں مطلب ہے کہ آپ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، مطلب ہے کہ معاہدہ آپ نے کیا چیز کی. آپ نے کبھی امن کے لیے کوئی بات کی؟ آپ تو آ کے روزانہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد میں مظاہرین ان کے مطالبات بازار اور جلائے گئے گھروں کی مرمت کے لیے مدد ہے. اگر سر ایسا ہے تو اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو کیا ایشو آ رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پر جتنے بھی ایشو ہیں وہاں پر، کیونکہ میں نے وہاں پر ریسنٹ کو ایکٹیو کیا تھا. آج بھی ہم کیمپس میں 10-10 12-12 ہزار لوگوں کو 2 ٹائم کوک فوڈ دے رہے ہیں. ہمیں CM سندھ نے، CM بلوچستان نے سپورٹ دی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے ہم باقی جو لوگ جو کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے. اب اگر جہاں پر لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے، جو بھی ہیں، اگر آپ اپنے ڈی چوک شہدا کو 1 کروڑ روپے دے سکتے ہیں تو یہ بھی شہدا ہیں. آپ کے صوبے کے؟ ہمارے صوبے کے ہیں. ہاں ان کا شاید PTI سے تعلق نہیں، اور آپ PTI کو اپنا مطلب اپنے اس کو آپ دے رہے ہیں، ان کو بھی دیں. جن کے گھروں کے نقصانات ہوئے ہیں 400+ ہیں جتنے میرے پاس جو ڈیٹا ہے، پلس دکانات کے نقصانات ہوئے ہیں. حکومت کا کام ہے دینا نا. آپ کہتے ہیں کہ جو ڈی چوک جا رہے ہیں ان کے جو نقصان ہوئے ہم پورا کریں گے، کیونکہ وہ PTI کے لیے جا رہے ہیں اور باقی صوبے کے لوگ انسان نہیں ہیں. حق تو ہے کہ حکومت اعلان کرے ان سب کے لیے، جتنے بھی شہید ہوئے 1 کروڑ روپے اعلان کریں کہ ان کو دیں. جن کے نقصانات ہوئے ہیں، وفاقی حکومت کوئی ہیلپ کرے گی؟ دیکھیں بیٹھنا چاہیے. صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ کیا کام ہے؟ جب میٹنگز میں جاتا تو کیا وہ اپنا رونا روتا ہے؟ آپ نے اگر صوبے کے پاس بہت سے وسائل ہیں، آفٹر 18 امندمنٹ بڑے پیسے ہیں، اپنے ان عیاشیوں پہ چھوڑ دیں. جو آپ جاتے ہیں اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو دیں. آپ کے ان کے جو دکانات یا جو بھی ہیں ان کے متاثر ہوئے ان کو دیں. اچھا فیصل صاحب دیکھیں، میں بھی یہی کہوں گی سر کہ اگر صوبہ نہیں کر رہا ان کی ہیلپ تو بالکل غلط کر رہا ہے. بہت وہ پاکستانی سر، اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے، مرکز کی رسپانسبلٹی. دیکھیں مرکز کی بالکل رسپانسبلٹی تو وفاق سے امداد مانگے. دیکھیں اگر سندھ کا CM رینجرز مانگ رہا ہے کہ میرے صوبے میں امن و امان ہو،
تو ریجز ہے نا وہاں پر. اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس فوج بھی اور ایف سی وہاں پر ہے نا, کوشش کر رہے ہیں نا, یہ تو کہہ رہے ہیں فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے. آپ خود کچھ کر نہیں سکتے ہیں. آج فوج نکلتی ہے تو جو تھوڑا بہت چیزیں آپ کی کنٹرول میں ہیں, جو فوج سنبھالی ہوئی ہیں, وہ بھی ختم ہو جائیں گی. آپ کی پولیس, میری پولیس سب سے زیادہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہادر ہے, لیکن ان کے پاس وہ ایکوپمنٹس ہیں. 500 ارب روپے پچھلے سال تک ان کو وار آن ٹیرر میں ملے ہیں. جی پولیس پہ کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں, کس چیز پہ خرچ ہوئے ہیں, یہ تو بتا دینا. یہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں 1 روپے بھی نہیں ملا, لیکن ڈاکومنٹڈ ہے. اس سال کے نہیں پتا. آپ انتظار کر رہے ہیں سر کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ مرکز سے مدد مانگے تو پھر پارا چنار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے یار و مددگار, ان کی مدد کی جائے. کون ڈیمانڈ کرے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں مرکزی حکومت کو, پاکستان فوج کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے, ان کو آنا چاہیے, وہاں پر کنٹرول سنبھالنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں صحیح, لیکن آفیشیلی ڈاکومنٹ تو صوبائی حکومت کرے گی نا, میں تو نہیں کروں گا. میرے اوپر ہے تو میں تو کب کا کہہ دیتا, اور میں وہاں پر کوارٹ میں بیٹھ کے, اگر میں چیف جسٹس آف دی پروونس ہوتا, میں کوارٹ میں بیٹھ کر سب کو بٹھاتا اور بولتا کہ یہاں پر آئے بیٹھے کام کریں. آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ اطلاعات مل سکی ہیں آپ کو؟ اس حملے کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اس کی ابھی آفیشیل کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے. ڈیفینیٹلی کوئی بھی وہی لوگ ہوں گے جو کہ اس علاقے میں امن نہیں چاہتے, اس علاقے میں دہشت گردی چاہتے ہیں. کوئی تھریٹ وغیرہ تھی اس کی؟ دیکھیں وہاں پر, دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ آپ کے شیعہ اور سنی کمیونٹی سے چیزیں بہت آگے نکل, تھریٹ تو آلریڈی موجود تھی. اگر تھریٹ نہ ہوتی تو کانوائی ہوتی, پھر تو ایسے ہی چھوڑ دیتے. جی لہٰذا میری یہ ابھی ریکویسٹ ہے, جہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, خاص کر 2 سے 3 ہزار جو میرے پاس انفارمیشن ہے, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن اتنی انفارمیشن ہے, جو باہر مزدوری کرتے ہیں, جن کی نوکریاں باہر, وہ پھنسے ہوئے ہیں. میں ابھی اس کے اوپر بھی لگا ہوں کہ وہاں پر ہم کوئی دیکھ رہے ہیں کہ شاید اگر C-130 لینڈ کر سکتا ہے تو زیادہ لوگوں کے پاس ہیلی کاپٹر. ایگزیکٹلی فیصل صاحب, میں اسی طرف آ رہی ہوں. یا پھر چھوٹے جو پروپیلرز ہیں وہاں ان کو لینڈ کریں, ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا چاہیے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ہیلی کاپٹر میں 6 سے 8 بندے جاتے ہیں. اور ابھی بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ گیا کہ آج اتنی بڑی وہاں پر ڈیزاسٹر ہے. اب مجھے آج پتہ چلا کہ پاکستان کے پاس صرف 2-3 ہیلی کاپٹر ہی ہیں, کیونکہ جو وہاں پر ایک CM کا ہیلی کاپٹر, ایک فیڈرل حکومت کا 2 دن کے لیے تھا, باقی ہیلی کاپٹر نہیں ہے. جو ہمارے لوگ جہاں جو مطلب اس وقت جہاں پر غذائی اجناس کی کمی ہے, جہاں پر بہت سی بچوں کا دودھ نہیں مل رہا, اس نے بتایا 28 بچے جو مر گئے ہیں ان کی دوائیوں کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے. اب فیصل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ امدادی قافلے جو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ کب تک پہنچیں گے؟ کیونکہ وہاں تو بھوک ہے, افلاس ہے, آپ خود مجھ سے زیادہ یہ بات جانتے ہیں, وہاں پر ادویات کی قلت ہے, انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. میں نے ابھی 1-2 دن ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر C-130, تو میں پاک فوج سے ریکویسٹ کروں کہ C-130 وہاں پر لینڈ کریں, کیونکہ لینڈنگ صرف چھوٹی ہے, ورنہ پروپیلر جو بھی جہاز ہیں وہ کم از کم وہاں پر سامان بھی لے کے جائیں, واپسی وہ آئے تو کم از کم لوگوں کو بھی لے کے آئیں. اگر وہ پروپیلر میں 20, 25, 30 لوگ آ سکتے ہیں تو جتنے بھی وہ کر سکتے کرنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پر 2-3 ہزار تو صرف ایسے لوگ ہیں. اور نارملی وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سردیوں میں نقل مکانی کرتے ہیں, کیونکہ بہت سردی ہوتی ہے تو وہ نیچے آ جاتے ہیں کوہاٹ اور ان کی طرف, ان کا بھی اب ایشو چل رہا ہے. صحیح. آپ کو لگتا ہے سر یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے یہ قابل عمل ہے؟ اس کے نکات آپ نے دیکھے ہیں, اور پھر اسپیسیفکلی آج کا جو واقعہ ہو گیا اس کے بعد یہ قابل عمل نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس میں ایسی چیز ہو جس میں میں آ جاؤں بیچ میں کہ جی یہ, حالانکہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ میں دعا گو ہوں, تو میں صرف دعا گو ہی ہو سکتا ہوں کہ یہ چیز ہو. میں کہتا ہوں کہ اس وقت صوبائی حکومت کو, صوبائی کابینہ کو کوہاٹ میں جا کر ڈیرے ڈالنے چاہیے, وہاں پر بیٹھنا چاہیے, اس چیز کو سنجیدہ لینا چاہیے, اور جو ہے جو آپریشن کی خود CM صاحب کو نگرانی کرنی چاہیے, اور اپنی کابینہ کے ساتھ, تاکہ وہاں پر امن ہے. آپ نے جب APC وہاں پر کی تھی تو مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ اگر حل نہ نکلا, اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر واحد حل آپریشن ہے. تو صورتحال کچھ تبدیل ہوئی ہے یا آج بھی آپ اپنی اسی بات پر قائم ہیں؟ میں اسی بات پہ قائم ہوں, بلکہ اس سے حالات زیادہ بگڑ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, آج اگر DC صاحب جو اس کے واقعی جا رہے ہیں اور اس کو پولیس کی پروٹیکشن میں جا رہے ہیں, اگر وہ سیف نہیں ہے تو آپ کو اور مجھے اور باقی لوگوں کیا تحفظ ملے گا؟ جب یہ سچویشن ہے, پہلا حالت یہ تھا کہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ پہلی کانوائی جا رہی ہوتی ہے, لوگوں بڑا پریشر ہوتا ہے اور ایک دہشت ہوتی ہے, یار جا رہے ہیں چیزیں سو ٹھیک ہونا چاہیے. تو پہلی کانوائی کی بسم اللہ ہی جو ہے انفارچونیٹلی ایسی ہو گئی ہے. تو آپ کے سامنے فیصل صاحب آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ صرف اور صرف پارا چنار کا مسئلہ نہیں ہے, اوور آل صوبے میں صورتحال بڑی دیگر گو ہے, اور یہ بھی آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوور آل صورتحال خراب ہے. تو سر گزشتہ 2 دہائیوں سے تو ہم کم از کم وہاں پہ دیکھ ہی رہے ہیں, اب تک وہاں جو مقامی پولیس ہے, CTD ہے یا دیگر ادارے ہیں, آپ نے خود یہ بات کی کہ ان کے پاس ایسا اسلحہ یا ایسی چیزیں ہی موجود نہیں ہیں, کیوں ان کو امپاور نہیں کیا جا سکا اب تک؟ دیکھیں اس وقت 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے ہم نے کیا تھا. 2013 سے آج تک PTI کی حکومت ہے, کوئی باہر سے کوئی نہیں ہے, ٹھیک. اب
سوال یہ ہے کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو 500 ارب روپے پچھلے سال تک، اس سال کا نہیں، مائنس دس ایئر ملے ہیں، انہیں پولیس پہ کہاں پہ خرچ کیے ہیں؟ کیا پولیس کو انہوں نے امپاور کیے، ان کے لیے اچھا اسلحہ خریدے ہیں، ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں خریدی ہیں، ان کے لیے گیجٹس خریدے ہیں، ان کے لیے لیبس بنائے، کوئی چیز کی ہیں؟ کوئی چیز نہیں کی ہے، اپنی عیشوں پہ خرچ کیے انہوں نے۔ اب پولیس والے بیچارہ جو ہے وہ اپنے اس کے ساتھ کلاشنکوف کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جو بھی ہم جس جگہ پہ ہیں، ہمارے بارڈر پہ افغانستان ہے، اور ہر چند سالوں بعد ایک سپر پاور آتا ہے اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ یہاں سے بھاگتا ہے اپنا گن جو چھوڑ کے جاتا ہے اسلحے کی صورت میں، وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے، دہشت گردوں کے، اور وہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے، اپلائی کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس اس وقت یہاں پر ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہماری پولیس کے نوجوانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر مرجر اور فاٹا کے بعد وہاں پر تو جو ہمارے لوکل جو پولیس ہے ان کی اتنی ٹریننگ نہیں، جو ہماری ریگولر پولیس کی ٹریننگ ہے اس سے بھی کم ٹریننگ ہے ان کی۔ اگر ریگولر پولیس بھی چلی جائے، میں کہتا ہوں جب تک فرنٹیئر کور یا فوج وہاں پر ان کو سپورٹ کے لیے نہیں جائے گی، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا پروگرام میں ساتھ موجود تھے، ہم گفتگو کر رہے تھے، اور آپ کے مطابق جو اس وقت سچویشن ہے، جو 21 نومبر کو سچویشن تھی، اس سے زیادہ دگرگوں ہے، اور وہاں پر واحد حل صرف اور صرف آپریشن ہی ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے۔